یہ جو جنگ ہے اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ نیوکلیئر اگر ان کو استعمال کرنا پڑا تو یہ کریں گے. روس نے یہ کیوں کہا؟ اگر نیوکلیئر کا کوئی استعمال ہوا تو پھر پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی، یعنی کہ پھر ہمیں بھی آزادی ہوگی، پھر تمہاری ایسی کی تیسی. امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھائے. خلیجی ممالک سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کو جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر تیل دیتے تھے آپ وہ تیل دینا بند کر دیں. IMF کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کو اگلی قسط ادا نہ کریں، جس سے پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام پیدا ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے بارڈر کے اوپر ہم پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور ہم یہ کہیں کہ عراق سے تو ہم حملے کر ہی رہے ہیں ایران کے اوپر، ہمیں بلوچستان میں کوئی اڈے دے دیے جائیں. ایک بات کان کھول کے سن لیں، جس شخصیت کا نام سید حافظ عاصم منیر شاہ ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس طرح کے کوئی اڈے دے دے. حکومت پاکستان نے 20.5% فیول کی قیمتیں بڑھائی ہیں جو پورے خطے میں پوری دنیا میں کسی نے نہیں بڑھائی. اپنے لیے جہاز اور عوام کے لیے سائیکلیں. آپ کو امریکہ اور اس کے اڈے اس خطے میں مختصر ہوتے ہوئے چلے نظر آئیں گے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی مطلب پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی یہ جو مہنگائی شہنگائی شروع ہوئی ہے نا اور جو پیٹرول کی قلت ہے، اس میں آپ میں اور یہ ہمارے ناظرین سب شامل ہیں، اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں. اور اگر ہم نے تب غزہ کے اوپر آواز بلند کی ہوتی تو شاید آج وہ بچے جنہوں نے جا کے اللہ میاں کو شکایت لگائی تھی، آپ دیکھیں شکایت اثر کر رہی ہے. تو یہ ابھی تو سزا ہم سب بھگتیں گے، اللہ رحم فرمائے. بہرحال اللہ خیر بالکل. کرے. اچھا سر، ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی آ گیا ہے. دوسری جانب سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایٹمی دھماکے کر دے اسرائیل اور اس کے ساتھ مل کر امریکہ. تو کیا دیکھ رہے ہیں اوورال اس صورتحال کو؟ نئی سپریم لیڈر کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کے جو نئے سپریم لیڈر آئے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے ہیں، آیت اللہ مجتبی خامنائی، ان کو عوام کی تائید حاصل ہے. ان کو باقاعدہ مجلس خبرگان نے الیکٹ کیا ہے اور ان کو پاسداران انقلاب کا بھی جو حمایت ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہے. اور میں نہیں سمجھتا اور مجھے یاد نہیں پڑتا تاریخ کے اندر میں جاؤں کہ کوئی بھی شخص جس کے والدین کو شہید کر دیا گیا ہو، ان کو دشمن نے راستے سے ہٹایا ہو اور ان کی اولاد نے ان سے برعکس جا کے کوئی پالیسی اپنائی ہو. ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ریمبر، کیونکہ ان کی جو بنیادی جتنی بھی ان کی شہرت ہے وہ اپنے والدین کی نسبت سے ہے. ان کی اہلیہ محترمہ کو شہید کیا گیا، ان کے والدہ کو شہید کیا گیا، والد کو شہید کیا گیا، دیگر بچوں کو شہید کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی کوئی ایسی پالیسی لائیں گے؟ ایک ہی سوال ہے، صرف ایک، اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی کیا اپنے والد آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد، علی خامنائی کی شہادت کے بعد، وہ یہ ان کی پالیسی جو نیوکلیئر نہ بنانے کی تھی، کیا اس کے اوپر کاربند رہیں گے؟ کیا وہ یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے کہ آج ایران کی سالمیت تبھی ممکن ہے جب اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے، اور اگر یہ بم نہ آیا تو پھر شاید ایران کی انٹیگریٹی اور ساورینٹی برقرار نہ رہ پائے. اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی کیا اس حکمت عملی سے کوئی اور حکمت عملی اپنائیں گے یا وہ بھی یہی کہیں گے کہ نیوکلیئر نہیں بنانا. تو یہ ایک میرے خیال میں چیلنج ہے جو ان کے سامنے موجود ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، جو ایٹمی حملوں کی بات کر رہی ہیں موجودہ صورتحال میں سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ شاید کیونکہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. وہ جو بھی یہاں پر اپنے عزائم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ایک جنگ اپنے گلے ان کے پڑ گئی ہے. تو اس تمام میں وہ سمجھتے ہیں یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید ایٹمی حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور دوسرا وہ ایک اور خبر آ رہی ہے، اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں. وہ یہ ہے کہ امریکہ، CIA اور موساد مل کر ایران میں ایسا آپریشن کریں جس آپریشن میں جتنا بھی 60% یورینیم ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں. دونوں کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاسبل؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں ٹرمپ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کو آیت اللہ خامنائی سے تبدیل کر دیا ہے.
تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی آپ کے سامنے ہے. دوسری جانب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھ سے پوچھ کے لگانا چاہیے تھا. اور بھائی تم ہوتے کون ہو؟ تمہارے تو اپنے ملک میں کوئی تم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تمہارے تو اختیار میں کچھ نہیں رہ گیا. تم تو ایپسٹین فائل کے مارے ہوئے ہو. تمہارے اوپر تو معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کے الزامات لگ گئے ہوئے ہیں. تو تم کیا بات کرتے ہو؟ بات تو یہ ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ درندے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جو انہوں نے جاپان میں کیا، جو انہوں نے ویتنام میں جس طریقے سے نیپوم بم مار کے لوگوں کے سانس روک دیے، جس طریقے سے مدر آف آل بم افغانستان میں گرایا، ڈیزی کٹر گرائے، گوانتنامو، ابو غریب اور رینڈیشن کیمپ جیسے بدنام زمانہ جیل جس میں انسانیت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور کیا ظلم ہوئے کہ اللہ معافی دے، بتایا نہیں جا سکتا. نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخوں کو انہوں نے توبہ استغفار ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کیا. یہ وہ باتیں ہیں جو ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ان کے اوپر ٹرائل ہوئے لوگوں کے اوپر. تو یہ تو اپنی جگہ بات ہے. انہوں نے ابھی جو فاسفورس بام استعمال کیا، انہوں نے ابھی جو لبنان کے اندر اسرائیل نے مارا ابھی وائٹ فاسفورس بام، جس کے اوپر پوری دنیا کے جنیوا کنونشن آن وارفیئر وغیرہ موجود ہے، جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کس کی سنی ہے بھائی؟ انہوں نے ماضی میں تھرمو بیرک کا بھی استعمال کیا. غزہ کے اندر 3,000 لوگوں کو تحلیل کر دیا، استغفر اللہ. انہوں نے بچوں کو مارا. میناب کے اندر انہوں نے ابھی 165 بچیوں سمیت ان کی 12 استانیوں کو مار دیا. یہ ٹوٹل 177 شہادتیں ہوئیں. اور ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، صاحب کیوں میں کہوں، ٹرمپ یہ کہتا ہے جہاز کے اندر کھڑے ہو کے یہ ایران نے کیا. اور سی این این نے جو اس کا چینل ہے، اس نے ان کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا کہ جناب یہ سیٹلائٹ تصویریں ہیں، یہ تمام رپورٹیں موجود ہیں، اور یہ حملہ تم نے امریکہ نے کیا. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے اپنے ہی سے پٹوا رہا ہے. تو یہ جو جنگ ہے اس کے اندر کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ نیوکلیئر اگر ان کو استعمال کرنا پڑا تو یہ کریں گے. لیکن روس کے بیان کو غور سے دیکھیں. روس نے یہ کیوں کہا کہ تم اگر نیوکلیئر کا کوئی استعمال ہوا تو پھر پوری دنیا غیر محفوظ ہو جائے گی، یعنی کہ پھر ہمیں بھی آزادی ہوگی، ہم جہاں مرضی نیوکلیئر ماریں، پھر تمہاری ایسی کی تیسی. تو یہ باتیں جو ہے نا حضور، یہ ظاہری طور پر تو اچھی لگتی ہیں. جو نیوکلیئر کے بعد آندھی چلتی ہے، جو اس کے بعد تابکاری پھیلتی ہے، پورے گلف کی مچھلیاں مر جائیں گی، پورے گلف کا پانی کنٹامینیٹڈ ہو جائے گا، پورے گلف کا فضا آلودگی ہو جائے گی، جس کے اندر نیوکلیئر تابکاری پھیل جائے گی. نیوکلیئر شعائیں جسم سے یوں گزریں گی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گزرنے کا حق رکھتی ہیں. وہ جیسے مکھن میں سے آپ کسی تار سے کاٹ دیں، اس طرح وہ انسان کی جسم کو کاٹ دیتی ہیں. یہ اللہ معافی دے نیوکلیئر جنگ، یہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں فیٹ بم پھینکا تھا، وہ اس کی وہ حیثیت نہیں تھی. ابھی ٹیکنالوجی بہت تبدیل ہو گئی ہے، اس کے اندر جو تباہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے جو استعمال ہوتی ہے. لیکن پھر ہائیڈروجن بم کے استعمال کی بھی بات ہو رہی ہے، بہت سارے اور بموں کی استعمال کی بات ہو رہی ہے. یہ ڈرانے کی باتیں ان کو کریں جو جان ہتھیلی پہ شہادت لے کے نہیں گھوم رہے، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے شہادت کی تلاش میں ہیں. اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امام حسین کے قافلے کا حصہ بنتے ہوئے جام شہادت نوش کر لینا. آپ ان کو ہرانے جا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپریشن کی آپ نے بات کی، دیکھیں 47 سال سے وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے. آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ کھڑے ہو گئے میدان میں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو بالکل، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جان بچانا تو فرض ہے. لیکن امام علی مقام امام حسین، آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے کیا کیا. ان کو بھی پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، یہ تو بشارتیں تھیں، تو پھر بھی وہ وہاں میدان میں گئے. تو یہ بھی چند چیزیں ہیں جن کو آپ ایسے انداز میں نہیں، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ان سب کے باوجود جو ایک لمیٹڈ سٹرائک کر کے ایک
क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन करके उनके ठिकानों के ऊपर न्यूक्लियर के तलाश करके उसको तल्फ करके, या उनका जो फिसाइल मटेरियल है या जितना भी उनका न्यूक्लियर ये जो इसको क्या कहते हैं यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम। इसको अफसूदा यूरेनियम, इसको ले जाएं। हजूर ये पहले भी तो कर सकते थे, ये आज क्यों इनको जरूरत पड़ गई है? और ना इनकी दाल पहले गली है और ना अब गलेगी। इनको तो पता ही नहीं है कि उनके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं। ईरान के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उन्होंने जो दिखाया है वो इन्होंने देखा है, और जो उन्होंने नहीं दिखाया वो इनको अभी देखना बाकी है। अभी तो बिल्कुल इब्तदा है इजराइल के ऊपर, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बिल्कुल उनकी एक सीरीज ऑफ खैबर शिकन मिसाइल जो आ रहे हैं, और जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और नेतन्याहू कहाँ दफा हो गया है? वो किधर गायब हो गया है, किधर वो गर्क हो गया है नेतन्याहू? बिल्कुल। अच्छा सर, खैबर शिकन मिसाइल की आपने बात की, जब ये तिल अवीव पे दागे गए तो उनका आयरन डोम सिस्टम और वो तो सारा नाकारा हो गया, वो तो वो दुनिया को बेचना चाह रहे थे डिफेंस सिस्टम, और जो उसमें से वॉर हेड्स निकले थे उन्होंने तो तबाही फेर दी थी तिल अवीव पर सर। उनके देखें जो जितनी भी ग्राउंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स थे, वो तमाम हम्म के तमाम नाकारा हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए। दूसरी जानिब गल्फ हम्म ममालिक से इन्होंने तमाम जो पेट्रियट डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं रॉकेट्स, और जिनको आप चार्जर्स भी कह सकते हैं, आप उनको इंटरसेप्टर्स भी कह सकते हैं, वो तो सारे के सारे खत्म हो गए थे, और वो यहां से ले गए। तभी तो गल्फ आज बेचारा बेजारो मददगार खड़ा है, इसलिए ये वहां सारे ले गए उठा के। अब वो भी खत्म हो गए, अभी इनके लिए मुसीबत बन गया है। तभी जो एक वॉरहेड के अंदर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, 80 मिसाइल निकलते हैं। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंट, यानी कि एक मिसाइल आता है, उसके साथ 80 मिसाइल उसमें से वॉरहेड में से निकलते हैं। अब आयरन डोम किधर किधर जाए, इधर उधर उधर, वो तो फिर हम्म, आते हैं और फिर उधेड़ देते हैं। और फिर जो उधड़ा हुआ सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है, वो तो आप और मैं देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसी दौरान हमने देखा कि जो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी जो तुर्की के एसजीएस जो उनके होता है, एक तो दूसरा पाकिस्तान है, ये कितनी इंपॉर्टेंट बातचीत है ये टेलीफोनिक गुफ्तगू? देखिए, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो सीजीएस हैं, उनके ज़ाहिर है टेलीफोनिक बातचीत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्किया ये कह रहा है कि तुर्किया के साथ साथ पाकिस्तान की अगली बारी है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे जो हम्म अहम बात है वो आप मेरे से सुन लें। अहम बात यह है कि अमेरिका की ये ख्वाहिश हम्म है कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाए। खलीजी ममालिक से वो ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान को जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल देते थे, आप वो तेल देना बंद कर दें। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए आईएमएफ को वो ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान को अगली किस्त अदा न करें, जिससे पाकिस्तान के अंदर मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। तीसरी जानिब वो ये भी कह रहा है कि आप पाकिस्तान के हवाले से इंडिया को कि आप दबाव वहां बढ़ाएं। अभी जो काबुल के अंदर रात एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसके ऊपर मुल्ला याकूब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने काबुल को निशाना हम्म बनाया तो फिर हम बदला लेंगे इस्लामाबाद से। तो फिलहाल तो हमने करके दिखा दिया, अभी जो बदला आएगा वो तो तुम पहले भी ले रहे थे, तो तब तुमने क्या कर दिया था। अभी भी जो तुम यही है, तुम तो मासूम हम्म, लोगों, मस्जिदों के ऊपर हमले और जो खुदकुश धमाके, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात क्या है? तुम इससे ज्यादा कर क्या सकते हो? करके देख लो, जो तुमने करना है कर लो, कोई बात नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। इनफ इज इनफ, वी हैव पेड सो मच विद ब्लड। 20,000 लोग जामे शहादत नोश किए हैं ये खुदकुश हमलों के अंदर। अभी इनफ, यानी बात खत्म हो गई। अभी जो दूसरा अहम पहलू ये है, ऐसा सारा अमेरिका ये दबाव मुआशी बढ़ा के करना क्या चाहता है? वो चाहता है कि एक तरफ पाकिस्तान के इंडिया बैठा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी इंडिया की प्रॉक्सी बैठी है। वो ये चाहते हैं कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर हम पाकिस्तान पर दबाव डालें, और हम ये कहें कि इराक से तो हम हमले कर ही रहे हैं ईरान के ऊपर, हमें पाकिस्तान से, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में शमसी बेस को दिया गया था,
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان میں کوئی اڈے دے دیے جائیں. اب اس کے مختلف پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ اڈے اگر پاکستان دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ پھر جانے کے لیے نہیں آئیں گے, یہ یہاں بیٹھیں گے. ایک بات کان کھول کے سن لیں, سارے کان کھولیں اور سنیں. جس شخصیت کا نام سید حافظ عاصم منیر شاہ ہے نا, جو فیلڈ مارشل ہے پاکستان کا, اس نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس طرح کے کوئی اڈے دے دے. وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امریکہ کو کسی صورت بھی فیسیلیٹیٹ کرے. پاکستان کی سالمیت, خود مختاری, نیوکلیئر پروگرام, اس کے اوپر جب تک کہ ہماری پاک فوج موجود ہے, پہرا دے رہی ہے, اور ہمارے حافظ قرآن آرمی چیف موجود ہیں, بھول جائیں پوری دنیا, امریکہ کیا, اسرائیل کیا, یہ اگر باقی ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو پاکستان نے نہیں ماننا. یہ بات لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, یہ تو طے ہو گیا. اب وہ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہمارے سے بالکل وہ اڈے لے لیں بالکل اور وہ کہیں کہ جناب روٹی اچھی یا بم اچھا, پاکستان کے اوپر معاشی دباؤ بڑھائیں. لیکن حکومت پاکستان نے بھی یہاں بہت ظلم کیا ہے. حکومت پاکستان نے 20.5% فیول کی قیمتیں بڑھائی ہیں, جو پورے خطے میں, پوری دنیا میں کسی نے نہیں بڑھائی. 6.5% تقریباً خطے میں جو سعودی عرب نے بڑھائی ہیں, لیکن وہاں تو پہلے ہی پیٹرول پانی سے جو ہے وہ سستا تھا, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ نے 5.88% بڑھائی ہیں, پاکستان نے 20.5% بڑھائی ہیں, انڈیا نے کوئی نہیں بڑھائی. اور جو نیپال اور یہ ممالک ہیں, ان میں 7.25% جو ہے وہ تقریباً 1.5% یہ بڑھی ہے. تو پاکستان حکومت کو چاہیے کہ اپنے وہ جہاز نہ خریدے نا جناب, وہ جو اربوں روپے کے جہاز ہیں, جو اپنی عیاشی ہیں, ان کو کم کرے. عوام اپنے لیے جہاز اور عوام کے لیے سائیکلیں. دیکھیں نا, یہ تو بات نہیں بنے گی بالکل نا, یہ تو بات غلط ہے. بالکل. جو آپ اپنی نہیں یہ بڑا منسٹریوں کی بالکل عبداللہ تعداد بھائی کم بڑا کریں, ظلم اپنے اخراجات کی تعداد کم کریں. بڑا ظلم کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا عبداللہ بھائی, ایک اور جو ملاقات ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو سعودی عرب کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں ان سے جو ہماری آرمی چیف کی ملاقات ہوئی, یہ کتنے امپورٹنٹ ہے, اس کی امپورٹنس کتنی ہے اس تمام معاملات میں, جہاں ایران اور سعودیہ کے درمیان تعلقات بہتر کروائے, جہاں اسرائیل فالس فلیگ آپریشن کروانا چاہتا تھا کہ وہ گلف کو بھی ایران کی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا تھا, اس تمام میں کتنی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے اس ملاقات کا, یہ یقیناً ایک بڑی اہمیت کی حامل ملاقات ہے. پاکستان کے دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدات ہیں سعودی عرب کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے پاکستان میں بھی تو جنگ جاری ہے نا. تو پاکستان اور افغانستان کی جنگ تو اس سے پہلے شروع ہوئی ہے, تو ہم نے تو ابھی تک کوئی عرب فورسز کو یہاں نہیں دیکھا, اور میرے خیال میں وہ بھی شاید ہم سے اس طرح کی کوئی تمنا نہیں کرتے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سارے کے اندر جہاں سید عاصم منیر صاحب نے کوشش کر کے, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایران کے اندر ایک سوچ پیدا کی, اور پھر عرب دنیا کے ساتھ, گلف دنیا کے ساتھ انہوں نے ایک معذرت بھی کی اور افسوس کا اظہار بھی کیا, اور کہا کہ ہمارے وہ دشمن نہیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن اگر وہ دشمن کو اڈے دیں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے ان اڈوں پر حملہ کرنے کے لیے. اور یہ پالیسی ایران کی اب بھی موجود ہے, اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے اسٹرائکس انہوں نے کی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی, میرے خیال میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں, انہوں نے عرب دنیا سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اڈوں کے حوالے سے امریکہ کو منع کریں, تاکہ آپ کے اوپر حملے نہ ہوں, کیونکہ ایران کو بھی تو گارنٹی چاہیے نا کہ ان خطے کے ان ممالک سے ان پر حملہ نہ ہو. بھئی ایک جگہ سے پتھر آ رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے, اس کا ظاہر جواب دیں گے وہ. اس لیے یہ چند چیزیں ہیں جس کو میرے خیال میں مد نظر رکھا جائے تو یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کے دور رس نتائج یہ نکلیں گے اس ملاقات کے کہ آپ کو امریکہ اور اس کے اڈے اس خطے میں مختصر ہوتے ہوئے چلے نظر آئیں گے. آئندہ یہ جنگ تو آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے, لیکن اس سے جو امریکہ کو نقصان ہوگا وہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور آلریڈی گلف کنٹریز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تقریباً $3.25 ٹریلین کی تمہارے کے ساتھ
ہم نے معاشی معاہدات کیے ہیں، ہم ان کے اوپر ریویو کریں گے، کیونکہ ہماری ایویشن انڈسٹری، ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو اس ٹائم پہ ٹورزم انڈسٹری بری طریقے سے ہٹ ہوئی ہے، اور یہ بات وہ میرے خیال میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا 85% جو خوراک ہے وہ تمام کی تمام اس ٹائم پہ امپورٹڈ وہاں سے آتی ہے۔ دوسری جانب تیل کی ترسیل بند ہو گئی، گیس کی ترسیل بند ہو گئی، اور اسی طریقے بالکل سے جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اندر جو تیل اگر پھیلا، اور جس طرح سے ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملے کیے، اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ بھی ایک چپکلش چل پڑی ہے کہ ہم تو تیل کے چکر میں آ رہے تھے، تم نے تیل کے کنووں پر حملہ کر کے آگ لگا دی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ڈیپ سٹیٹ امریکہ ہے، اور جو خاص طور پہ کارپوریٹ امریکہ ہے، جو ان کا کاروباری طبقہ ہے، جو وینیزویلا کی طرح گدوں کی طرح نوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ایران کے تیل کے کنووں کو، اب وہ جو ہے وہ وہاں بغلیں جھانک رہے ہیں۔ بالکل دوسری جانب ایک اور بالکل بات بڑی بالکل اہم ہے، یہ قذافی بھائی بڑی اہم بات ہے، جو گریٹر پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایران سسٹین نہیں کر سکتا اگلے 4 مہینے، 3 سے 4 ماہ اگر ایران سسٹین نہ کیا، تو یہ ایران کو ڈس انٹیگریٹ کریں گے، اس کے ٹکڑے کریں گے، اور ان ٹکڑوں کے اوپر موساد، را اور CIA کے من پسند لوگوں کی بھی کہیں نہ کہیں حکومتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ پھر بلوچستان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ دوسری جانب جو ہمیں حکومت کو کرنا چاہیے، آپ کے نیا دور کے وساطت سے میرے گزارش ہوگی، بلوچستان حکومت وفاق نے ابھی تک کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی کہ اگر ایران میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کا ایک انخلا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہاں سے، اور مہاجرین آنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ مہاجرین جن کے پاس بجلی نہیں ہے ایران میں، گیس نہیں ہے، کھانے کے مسائل ہیں، وہ پاکستان آئیں گے۔ تو کیا پاکستان نے اسکریننگ کا سسٹم رکھا ہے؟ کیونکہ سیستان کے اندر زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ جیش عدل کے لوگ بھی موجود ہیں، وہاں BLA کے لوگ بھی موجود ہیں، تو اور پھر اس کے اندر اسرائیلی اور انڈین ایجنٹ بھی موجود ہیں۔ تو کیا ہم نے کوئی اسکریننگ کا بندوبست کیا؟ کیا ہم نے اس کے حوالے سے کوئی اپنی لاہے عمل لائے ہیں پالیسی کے اندر؟ تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا، اور پھر یہ تمام کی فوکس یہ ہوگا کہ بلوچستان کو کسی طریقے سے کرنل ریلف پیٹر کے نقشے کے مطابق آزاد بلوچستان کی طرف لے جایا جائے۔ پاکستان ان چیزوں سے واقف ہے، ٹرسٹ می، کہ ہماری ملٹری ہائرارکی اس ٹائم پہ بہت مضبوط فیصلے کر چکی ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایران کے بارڈر کے اوپر ہمیں ایران کے ہی فوجی چاہیے، بات ختم۔ بالکل اچھا سر، آخری سمپل سا میں آپ کو اس کا چھوٹا سا جواب چاہوں گا کہ جب ایک زلزلہ آیا ایران میں تو بہت سارے لوگوں نے کہا، آپ نے بھی شاید کہا کہ ایٹمی شاید ٹیسٹ کر لیا ہے ایران نے، اور اس میں کتنی صداقت ہے؟ اب ایران پر جتنی سختیاں کوشش کی جا رہی ہیں، اور یورینیم ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور وہ شاید جس جو تعداد دکھائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں وہ دکھاتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، تو کیا اس طرح کی ان کے پاس چیز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشیا ان کو انٹیلیجنس دے رہا ہے، چائنا ان کو سیٹلائٹ کی امیجز چیزیں دے رہا ہے، انٹیلیجنس آن گراؤنڈ رشیا دے رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ رشیا ان کو ریئل وار ٹائم مانیٹرنگ دے رہا ہے، یعنی کہ بالکل جو جنگ میں اس ٹائم پہ ایگزیکٹ پوزیشن ہے وہ اس کو بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے F-15E 1980 میں یہ جہاز بنا تھا، تب سے لے کے آج تک کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ ایک اسرائیل کا جہاز تھا F-15E جس کا پر اڑ گیا، لیکن اس کو بھی انہوں نے لینڈ کرانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ جو یہاں مارے گئے ہیں، ملٹیپل جہاز مارے گئے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، سینکڑوں امریکی فوجی اس ٹائم پہ مارے گئے ہیں، اور اسرائیل کا تو حال ہی، میں تو کہتا ہوں برا حال ہو چکا ہے وہاں، تو میں کہتا ہوں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اب یہ سارا کچھ اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ ایک اور ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو چین اور روس ہیں اور نارتھ کوریا، انہوں نے جہاں اسلحہ ان کو بھیجا ہے وہاں شاید سائنسدان بھی بھیجے ہیں، اور وہ سائنسدان بالکل کچھ نہ کچھ کر کے ہی آئیں گے۔ جو 4.3 کا بالکل زلزلہ تھا وہ ایسے ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ ابھی اس کے بعد کے سفر شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ اب اس کو کنورٹ کرنا انٹو اے وار ہیڈ۔ دیکھیں نا،
تجربہ کرنا اور بات ہے، اس کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ بم بنانا، وہ ایک اور بات ہے۔ اب وہ اس کے نیکسٹ سٹیپ میں داخل ہو چکا ہے، یہ وقت آپ کو بتائے گا۔ اس کے بالکل بغیر ناظرین، ان کی سالمیت قائم نہیں رہ پائے گی۔ ایران کو یہ بات معلوم ہے، اور یہی بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ آیت اللہ خامنائی جو کہ صاحبزادے مجتبی خامنائی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کیا اب نیوکلیر بنانا ناگزیر ہے؟ تو یاد رکھیں، نیوکلیر تو بنے گا، دھڑلے سے بنے گا، دھوم دھام سے بنے گا، اور پھر اس کی صدا گونجے گی۔ اور اگر ایران کے اوپر اب امریکہ نے چند دنوں کے اندر کوئی وہ بڑی سٹرائک کر کے، کوئی ایئر سٹرائک کر کے، ڈونلڈ ٹرمپ فاتحانہ انداز میں جو ہاتھ اونچے کر کے کہ جی ہم تو جنگ جیت گئے، یہ کہہ کے وہ نکلنے والا کرے گا۔ اسرائیل نہیں چاہتا یہ کام، اسرائیل چاہتا ہے پھنسا رہے، ہندوستان چاہتا ہے پھنسا رہے، لیکن وہ نکلنا شروع۔ آپ دیکھ لیں امریکہ نے ہندوستان کی یاری نبھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روس کے ساتھ تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے 30 دن کی، یعنی کہ انڈیا کو بالکل اس نے اجازت دے دی، تو بھائی تو پاکستان کو بھی دے دیتا۔ او بھائی میرے بولے بادشاہوں، جو لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے، ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ جاری لگائی ہے، ورنہ وہ روس سے تیل خریدنے کا پاکستان کو بھی کہہ دیتا۔ تو پاکستان کے بالکل اوپر یہ چیز نہیں ہے، امریکہ اپنے دوست کو مارتا ہے، دشمن کو نہیں مارتا۔ بالکل جی، تو ناظرین عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ موجودہ صورتحال جو بھی ہے، ایران کی، اسرائیل کی، امریکہ جو بھی اس خطے میں کرنے جا رہا ہے، اور گلف کنٹریز اوور آل، ہم نے عبداللہ حمید گل صاحب کے بڑے ڈیپ انالیسز لیے ہیں فی الحال کے لیے۔ امید ہے آپ کو یہ نیا دور پہ شو بھی پسند آئے گا۔ فی الحال کے لیے ناظرین محمد قذافی کو اور عبداللہ حمید گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔